حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آپ کا گزر دو قبروں سے ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چغلی کیا کرتا تھا، اس لیے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، اور اس حدیث سے آج ہم جو چیزیں سیکھیں گے وہ تقریباً 11 چیزیں ہیں جو اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے درس دیا جا رہا ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ سب سے پہلی بات کہ نبی پاک علیہ السلام کا گزر دو قبروں سے ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی اس قبرستان میں یہی دو قبریں تھیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دو کو عذاب ہو رہا ہے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام نے اس زمین پر ہوتے ہوئے اس زمین کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے وہ ملاحظہ فرما لیا۔ یہ نظر نبوت کا کمال تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کا نظارہ دیکھ لیا۔ آج جب نبی پاک علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں جلوہ فرما ہیں تو آج وہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام اس دنیا کا ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ دوسری، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام بندوں کے اعمال کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب اپنے غلاموں کے تمام اعمال سے بھی واقف ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان دو قبروں کے جو اندر شخصیات تھی، جو اندر دو مردے تھے، ان کے احوال کو جان لیا۔ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام قبروں کے اندر کی حالت کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 4، نبی پاک علیہ السلام نے عذاب ہو رہا دیکھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کا علاج بھی کیا۔ یہ بخاری شریف میں اسی حدیث کو ذرا طوالت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ٹہنی لی، اس کو دو ٹکڑے کیا، ایک کو ایک قبر پہ رکھا اور دوسری کو دوسری قبر پر رکھا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی یہ رب کا ذکر کرتی رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے گا، یا ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو اب اس بات سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف قبر کے عذاب کا ہی نہیں بتایا بلکہ قبر کے عذاب کا علاج بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، پکا ہے۔ اگر ہم برے اعمال کر کے جائیں گے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو سبز ٹہنیاں جب تک ذکر کرتی رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دو ٹہنیاں رب کا ذکر کریں اس کا فائدہ قبر والے کو ہو رہا ہے، تو جب ایک زندہ آدمی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا دوست قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کے اس کو ثواب پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر 7ویں بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کو تم بڑا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ اتنے بڑے گناہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک یہ اتنے بڑے گناہ نہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، چغلی کر دینا ہمارے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ کسی کی بھی چغلی کی، کسی کی بھی غیبت کی، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے نزدیک بڑے نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھو نا کہ ان کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو
پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، گویا کہ پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا چغلی کھاتا تھا، چغلی کرتا تھا، تو گویا کہ چغلی بھی کرنا حرام ہے، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے 2 سبز ٹہنیاں رکھیں بخاری شریف کی روایت کے مطابق۔ اب جو ہم بزرگوں کے مزارات پر جا کے پھول ڈالتے ہیں یا عام کسی مسلمان کی قبر پر پھول ڈالتے ہیں، تو اس کی اصل یہی حدیث ہے، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبز ٹہنیاں رکھیں اور حضور نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی ذکر کرتی رہیں گی اور قبر والے کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جب پھول ڈالے جاتے ہیں تو وہ جب تک تر و تازہ رہتے ہیں رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کا فائدہ قبر والے کو ہوتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جب بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی قبروں پر پھول کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں ان کی قبروں پر پھول جب ڈالے جاتے ہیں تو اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو نیک ہیں ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بن جاتے ہیں، اور جو بد اور جو برے عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی عذاب میں تخفیف کا باعث ان پھولوں کو بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔